مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کی پر نور ساعتیں، رحمتوں کی برسات اور قبولیت کی وہ گھڑیاں جن میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایسے لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہمیں ہماری اصل پہچان کی طرف لے جاتا ہے، وہ لمحہ جب یہ دنیا نہیں تھی، نہ یہ ہجوم تھا، نہ یہ مصروفیات تھیں، بلکہ صرف ایک سوال تھا اور اس کا ایک جواب۔ سوال تھا الست بربکم، ہم سب نے جواب دیا تھا بلا۔ یہی ہے عہد الست، وہ وعدہ جو ہم نے اپنے رب سے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم اس وعدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ اسی ٹاپک پر آج بات ہوگی۔ لائیو کالز کرنے کے لیے 04211170000 پر کالز کریں، علماء کرام سے اپنے مسائل کے حل جانیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، نمبر پر کال کریں، ہمارے نمائندے سے بات کر کے پیغام کلب کا ممبر بن کے پیغام قرآن و سنت کے اس عظیم ترین مشن کو مزید مربوط اور مستحکم بنائیں۔ ناظرین، آج کے ٹرانسمیشن کو حسب سابق سپانسر کیا ہے UMT نسک اپلیکیشن، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، لائیو ایکس، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا نے۔ ہمارے ساتھ آج مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے مستقل مہمان اور مربی پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے معروف نوجوان سکالر، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی، پریزیڈنٹ AYF پاکستان جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب حفظہ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف نعت خوان جناب حافظ عصمت اللہ چینا صاحب۔ مہمانان گرامی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ محترم حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آج تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور آپ کا کیا بلیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ عصمت اللہ بھائی السلام آج علیکم۔ آپ کا بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے میچنگ۔ تھینک یو سر، ماشاءاللہ۔ یہ تو روزہ نہیں چلا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کیا حال ہے عصمت اللہ صاحب؟ آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ کسی خوبصورت حمدیہ کلام سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ نعتیہ کلام انشاءاللہ۔ نعتیہ سے کریں جناب، جو مزاج یار میں آئے۔ جی بالکل۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی خشک پسینہ ہونے سے پہلے
مزدوری مزدور کو دی، خشک پسینہ ہونے سے پہلے مزدوری مزدور کو دی، منگتوں کو محنت سکھلائی اور پھینکوا کشکول دیے، منگتوں کو محنت سکھلائی اور پھینکوا کشکول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور سوز اور برکت پیدا کرے۔ ڈاکٹر صاحب، عہد الست کے حوالے سے بات شروع کریں گے۔ عہد الست کا قرآنی تصور کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سورہ اعراف میں اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابتدائی آفرینش جب اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا تو اللہ کریم نے سب سے کہا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ عالم ارواح میں کہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم دنیا سے پہلے ایک عالم ارواح ہے، اور انسان کہیں اس وقت پیدا ہو چکا تھا، اور ساری ارواح جو ہیں وہ عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملی۔ پھر آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ان میں سے جن ارواح کی وہاں ملاقات ہو گئی، یہاں عالم دنیا میں بھی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے، پھر اس کے بعد جنت دوزخ۔ اچھا، یہ جو اس کا مطلب ہے انسان کا جو سفر زندگی ہے وہ صرف وہ نہیں ہے، نہ یہ اس دنیا میں آتے وقت اس کی ابتدا ہے، نہ اس دنیا سے جاتے وقت اس کی انتہا ہے۔ یہ آنے سے پہلے بھی موجود تھا اور جانے کے بعد بھی موجود رہے گا، لیکن ایک مرحلہ حیات ہے اس کا، جو اس دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ہوئی، لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی۔ نہ یہ ابتدا ہے، نہ یہ انتہا ہے۔ اب عالم ارواح میں اللہ کریم نے ایک وعدہ لیا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ کہتا ہے، اور وعدہ کہہ کے اللہ تعالیٰ قرآن میں یاد بھی کرواتا ہے بار بار، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو۔ اب دیکھو، یہ وعدے جو ہیں ان میں سے اصل وعدہ تو یہ ہے، پھر ہر طرح کے وعدے، سارے وعدے پورے کرو، ان اللہ کان مسئولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ لیا تھا، تو وعدہ ہوتا ہے بقائمی ہوش و حواس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بقائمی ہوش و حواس تھا، اگر بقائمی ہوش و حواس نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ نہ کہتا۔ اب یہ اس کا مطلب ہے وعدہ ہے، تو بقائمی ہوش و حواس اگر ہوا تھا تو پھر ہماری یادداشت میں کیوں نہیں ہے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو کہے کہ مجھے یاد ہے جب میں نے وعدہ کیا تھا، میری یادداشت میں نہیں ہے۔ ہوا اصل میں یوں ہے کہ اللہ کریم نے اس کو یادداشت میں نہیں رکھا، اس کو ہماری فطرت میں رکھا ہے۔ اچھا،
لہذا ہر شخص فطری طور پر عبد پیدا ہوا ہے، کیونکہ عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ عہد کرایا تھا کہ جو رب کی عبدیت ہے وہ انسان کی سرشت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، عبدیت رب۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب یہ اس دنیا میں آ کے اپنا رب بدل لیتا ہے، رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا ہے، مخلوق میں سے رب بنا لیتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ جو جتنے بھی رب بنائے ہوئے ہیں، یہ چاہے سینکڑوں ہوں، چاہے بیسیوں ہوں، چاہے ہزاروں ہوں، بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تو رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ رب، اور وہ بھی اصل میں رب نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام رکھے ہوئے ہیں، نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا۔ تو رب العالمین کو چھوڑ کر انسان، گویا انسان جو فطرت لے کے آیا ہے جی وہ عبدیت رب کی ہے، اور انسان ہر وقت کسی نہ کسی کا عبد ہوتا ہے، یعنی کہہ لیجئے کسی کا غلام ہوتا ہے۔ کوئی کسی وقت کے فرعون کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی شخصیت کا غلام ہو جاتا ہے، کسی جابر کا غلام ہو جاتا ہے، کوئی اپنے پیٹ کا غلام ہوتا ہے، کوئی پیسے کا غلام ہوتا ہے، اور کوئی کسی نظریے کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا غلام، کوئی قومیتوں کے غلام ہے، کوئی کسی بھی چیز کا غلام ہو سکتا ہے۔ اور جو کہتا ہے نا میں کسی کا غلام نہیں بھائی، میں تو اپنی زندگی آزادی سے گزارتا ہوں، میں تو اپنی مرضی کا ہوں، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اورأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ گویا یہ خواہش نفس کا غلام ہے۔ تو ان ساری غلامیوں سے بچے گا وہ جو رب العالمین کا غلام ہو جائے گا۔ بے شک، اس لیے وہ عہد الست اللہ کریم بار بار یاد کرواتا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرو، اور وعدے کو اگر پورا کرو گے تو دنیا کے جتنے چھوٹے بڑے، نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے، مرئی غیر مرئی، جتنے خداؤں کے تصورات ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ یہی وہ عہد الست ہے، اور یہی انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصدیت کی طرف بلانا اصل میں یہ وہ عہد ہے جو انسان کرتا ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور یہ فطرت کی پکار ہے۔ اور جو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت خوب۔ حافظ صاحب محترم حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، آپ کا شکریہ، افطار ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے وقت دیا، اور ماشاءاللہ سحر میں بھی تشریف فرما ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب نے عہد الست کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ آج کی یوتھ کو، آج کے نوجوان کے لیے عہد الست کا تصور کتنا مانوس ہے؟ یعنی اسے اس بات کا احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین بھائی، جہاں تک مانوس ہونے کی بات ہے تو بالخصوص ایسے نوجوان جن کی پرورش دینی ماحول میں ہوئی ہے وہ عہد الست سے نامانوس نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن ایسے نوجوان جن کی تربیت دینی ماحول میں نہیں ہو سکی، ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مانوس نہیں ہوں گے۔ لیکن جو مانوس ہیں وہ بھی فکری طور پہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے، یا وہ اس کا احساس کر نہیں پاتے۔ بالخصوص جس طرح کے ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا کی چمک دمک ہے، دنیا کے پیچھے یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو ریس لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس سے مانوس ہیں، لیکن فکری طور پہ، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ وہ عہد الست کو بھول چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب تک وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنا مقصد، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق کا جو مین بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، عبودیت ہے۔ جب تک وہ اس کی جانب رجوع نہیں کریں گے، اس کی جانب غور نہیں کریں گے، تب تک وہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو وفا نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، جیسے وہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام ہے، فطرت وہ عہد ہے، جو عہد الست ہے وہی فطرت ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد اس کے والدین یا ماحول یا جہاں پہ وہ رہتا ہے، وہاں کے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، سوسائٹی جو سوسائٹی ہے، اس کا اثر لے کے وہ پھر جس طرف چلا جائے، یہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔
اور جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جب وہ اس اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد سے باہر نکلتا ہے، تو پھر جو منوس ہونا بھی ہے وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ جب تک وہ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر نہیں کرے گا، اور وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا، ہر جگہ پہ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا، وہ وفا نہیں ہوگا. صحیح بات، بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواب شاہ سے کال ہے. محمد عمیر صاحب کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا احسان، فرمائیے گا. اچھا، پہلے مجھے پوچھنا تھا، یہ حماد لکھوی صاحب ہیں اور دوسرے شیخ صاحب کون ہیں؟ حافظ محمد سلمان اعظم صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اے وائی ایف پاکستان کے. اچھا، دونوں کو سلام میری طرف سے. جی. اچھا، سوال میرا یہ ہے جی. کہ یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اذان اور جماعت کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے جی. اس میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. جی. تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ مطلب اس کے لیے مسجد میں رہنا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اگر اس وقت میں اگر مسجد سے باہر ہوتا ہے یا کسی گھر میں رہ کر اگر اس طرح دعا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے یا اس کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے؟ یہ پوچھنا تھا. جی محمد عمیر صاحب، کال کرنے کے لیے شکریہ. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. دیکھیں، دعا کے لیے تو مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑا بیٹھا لیٹا جو جس حالت میں بھی کوئی شخص ہو اللہ کو یاد کر سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے. دعا کے لیے بھی کوئی جگہ فکس نہیں ہے. ویسے یہ بات پسندیدہ ہے کہ صحابہ کرام کوشش کیا کرتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی تو اذان کے وقت وہ مسجد میں پہنچ جاتے تھے. یعنی وہ جماعت کے ٹائم کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، اذان کے وقت کو ٹارگٹ کرتے تھے. تو ویسے انسان وہاں چلا جائے اور پہلے سے موجود ہو اور 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے، پھر اپنی سنتیں وغیرہ ادا کرے اور اذان اور جماعت کے درمیان دعا کرے مسجد میں، تو یہ زیادہ پسندیدہ اور زیادہ بہتر ہے. لیکن وہاں ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں نہیں تو دعا نہیں کر سکتا، یہ بات درست نہیں ہے. ہر شخص ہر جگہ دعا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس کو تھوڑا ریلیٹ کروں گا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس سوال میں صرف اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے حوالے سے اقرار لیا گیا تھا یا اس کی حاکمیت اور شریعت بھی اس میں شامل تھی؟ دیکھیں، صرف خالق ہونے کی تو بات ہی نہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ خالق ہونے کا بھی ایک تقاضا ہے. خالق ہونے کی وجہ سے ایک حق بندوں کے اوپر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور وہ جو بندگی ہے، جو اللہ کا حق بندگی ہے، وہ ثابت ہی خالق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے رب کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. جی. اسی لیے اللہ کریم قرآن میں بار بار پوچھتا بھی ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا لوگوں نے کچھ یہ جو دنیا میں معبودان باطل تم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے کچھ پیدا کیا؟ تو خالق ہونا یہ اس کے حق ابدیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ چونکہ اکیلا خالق ہے، اس لیے بندگی کا جو حقدار ہے وہ بھی صرف وہ اکیلا ہے. اس لیے عہد الست کے اندر جہاں خالق ہونا، یوں کہہ لیجئے کہ الہ ہونا اس کا ثابت ہے، الہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ وہ الہ ہے. الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. رب وہ ہوتا ہے جو مالک بھی ہو، جو پالنے والا بھی ہو، جو روزی دینے والا بھی ہو، سب کچھ اس میں آ جاتا. اچھا، یہ جو یعنی یہ 3 خصوصیات جو ہے نا یہ خاص طور پر ہیں. ایک تو مالک ہونا، کیونکہ عربی میں بھی یہ لفظ رب جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے. اور رب المال، رب الابل، وہ بہت معروف فقرہ ہے حضرت عبد المطلب کا. جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ابرہہ کو. تو بڑا خوش ہوا کہ کعبے کا متولی مجھے ملنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے ریکویسٹ کرے گا بچا لو کعبے کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے 200 اونٹ ہیں تمہارے بندوں نے پکڑ لیا، وہ مجھے واپس کر دو. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم کعبے کے متولی ہو اور بات اپنے اونٹوں کی کر رہے. تو انہوں نے کہا تھا انا رب الابل، یہ تاریخ میں بڑا معروف ہوا یہ فقرہ، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں. اور للبیت رب، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، یمنعہ، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، لہذا میں تو اس کا مالک ہوں. رب کا لفظ اگر کسی اضافت کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ کے ساتھ یہ جو وعدہ ہے اس کا مطلب ہے یہ طے ہو گیا
کہ خالق بھی وہی ہے، اس وعدے کے اندر شامل ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر کائنات بھی وہی ہے، روزی رزاں بھی وہ ہے۔ جب یہ سارا کچھ وہ ہے تو حق عبدیت اور وہ بھی صرف اس کا ہے کہ صرف آپ اسی کی بندگی کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی جب توحید ربوبیت ثابت ہو گئی اور توحید اسماء و صفات ثابت ہو گئی تو توحید الوہیت از خود ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر طرح کی توحید کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے اور ہر حکم اسی کا ماننا ہے، سارے اعمال افعال اسی کے قبضے میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، یہ سارا کچھ اور توحید کے سارے تقاضے اور اس کے سارے پہلو یہ بیک وقت لاگو ہو جاتے ہیں جب انسان اس عہد کا یعنی جواب دیتا ہے اور اس عہد کو یاد کرتا ہے اور اس عہد کو اس طرح سے اس کا احیاء کرتا ہے جس طرح سے اللہ نے ہماری فطرتوں کے اندر رکھا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک اللہ ہمارا رب ہے۔ جیسے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تو تقاضا ہی نہیں کیا کہ یہاں سے کوئی دنیا سے کچھ کما کھا کے لے آؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ جیسا دل اور جیسا سٹینڈرڈ تمہیں پیدا کیا تھا اسی سٹینڈرڈ پہ واپس آ جاؤ۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قلب سلیم لے کے آ جاؤ جس طرح کا بنایا تھا۔ اور وہ قلب سلیم کیا تھا؟ وہ اللہ کو ماننے والا دل تھا، اللہ کو خالق ماننے والا، اللہ کو رب ماننے والا۔ جب آپ اللہ کو رب مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حکم دنیا پر صرف اللہ کا چلے گا۔ یہی دین اسلام ہے، یہی دین فطرت ہے، اور اسی فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ عصمت اللہ چینا صاحب بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، رمضان کے اختتام کے حوالے سے کوئی کلام سنائیے۔ جی ضرور۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ، رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ، رمضان جا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے سارے ہم شاد ماتے یاروں، جس کی وجہ سے سارے ہم شاد ماتے یاروں، خوشیوں کا ساتھ لے کر سامان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ، رمضان جا رہا ہے۔ رحمت کا یہ سمندر، یہ برکتوں کا دریا، رحمت کا یہ سمندر، یہ برکتوں کا دریا، داغ فراق دے کر، داغ فراق دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ، رمضان جا رہا ہے۔ جس میں سجی ہوئی تھی اجر و ثواب نیکی، پورا سنا کہ ہم کو قرآن جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ، رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ،
رمضان جا رہا ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. محترم حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے دل میں روحانیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اس چکا چوند میں ایک نوجوان الستو بربکم کی یہ جو وفا کی راہ ہے، اس پر چلنے کے لیے اپنا دھیان کس طرح اس پر فوکس کر سکتا ہے؟ اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے، سوشل میڈیا کی جو چمک دمک ہے، اس میں اس راہ وفا پہ چلنا ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر شعوری طور پہ کوشش کی جائے تو یہ دور بھی ایک نوجوان کے لیے بڑا سنہری ثابت ہو سکتا ہے. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح، اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو انسان کا عبد ہونا ہے، اس چیز کا احساس کہ مجھے وہ کہیں پہ بیٹھ جائے، اکیلا بیٹھے اور غور کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا ہے اسے نوجوان یوز کرے، یہ نوجوان کو یوز نہ کرے. بالکل صحیح، بہت خوبصورت پوائنٹ. اپنا جو ٹائم ہے اس کو وہ مینیج کرے، اس کو یوز کرنے کا جو ٹائم ہے وہ کم کرے. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ذہن پہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. بالکل صحیح. اور اگر آپ اس عہد کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں، وفا کے اس راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں جو آپ کو اس راستے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں. بہترین. نہ کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں کہ جو لوگ آپ کو اس عہد وفا سے دور لے جائیں. ڈی ٹریک کرتے ہیں. ویسے بھی انسان کی جیسی صحبت ہوتی ہے ویسی اس کی عادات ہوتی ہیں. جیسے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اس لیے آپ جب بھی کسی کو دوست بنائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ دینی طور پہ کیسا ہے. اور یہاں پر نوجوانوں کو بالخصوص ایسی جو ان کی سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے فرینڈز ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں جو اتھینٹک دینی اسکالرز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مارکیٹ میں چائنا کے اسکالرز بھی بڑے اویلیبل ہیں، اور ایسے جو اسکالرز ہیں یہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. صحیح بات. اس کے بعد پھر آپ کا جو مسجد کے ساتھ تعلق ہے، میں نے گزشتہ دنوں میں ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ نوجوانوں کے لیے تربیت کے حوالے سے جو سب سے میں اہم اور نمایاں جگہ سمجھتا ہوں وہ مسجد ہے. بے شک. جب آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، جب آپ کا نماز میں دل لگے گا، پھر ذکر و اذکار ہے، پھر انسان کا دل ہے. لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے راستے کے اوپر ثابت قدم رکھ. سبحان اللہ. آمین. اور یہ دل ہے اصل میں یہ کھیت کی طرح ہے، اس میں جو آپ نے اناج بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے. جیسا اور دل جو ہے یہ انسان جو کرتا ہے، جو ہماری عادات ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں. مثلا ایک بندہ موویز دیکھتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے؟ ایک انسان ہر وقت اپنی زبان سے اچھے کلمات نہیں کہتا، برے کلمات کہتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو؟ اللہ. یعنی جو آپ کہتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، آپ کا دل اس کا اثر لیتا ہے. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس عہد وفا پہ، عہد الست پہ قائم رہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوں، تو پھر ہمیں اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی مینیج کرنا پڑے گا. آپ اس کے لیں ڈیجیٹل ڈسپلن. جی. ایک ہوتا عام ڈسپلن، ڈیجیٹل ڈسپلن. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو اڈاپٹ کر لے تو اس میں چینج آ جاتا ہے. جی. مثال کے طور پہ آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا فون اٹھائیں، بلکہ آپ سب سے پہلے اپنے اللہ کو یاد کریں. سبحان اللہ. آپ جو بیدار ہونے کی دعا ہے اس کو پڑھیں. طریقہ بھی یہی ہے. یہی ہے. تہجد ہے یا فجر کی نماز ہے. میں اس سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں کہ آپ فون نہ اٹھائیں، آپ اٹھیں ہیں، آپ کو بیدار ہو گئے ہیں تو آپ جاگنے کی دعا پڑھیں. اس کے بعد آپ وضو کریں، جو ٹائم ہے اس حساب سے، اگر نوافل کا ٹائم ہے نوافل ادا کریں، اگر فجر کا ٹائم ہے فجر ادا کریں. اسی طرح سونے کا ٹائم. اب ہماری نیند کیسے ہوتی ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم سبھی اس میں شامل ہیں. ہم لوگ فون یوز کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، نہ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے رات کو سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے سونی ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف کا جو
طریقہ کار تھا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی. ان کا آپریٹ تھا, وہ ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے انہیں بے ہوش کرنا تھا. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے آپ کو بے ہوش کرنا ہے. اس نے کہا ٹھہر جو پھر میں کبھی بھی سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سویا. اللہ. اب ڈاکٹر ہندو تھا, اب اس کو کیا لگے اس بات سے. اس نے تھوڑی دیر ویٹ کیا, جب دیکھا کہ مولانا تو نہیں رک رہے, اس نے ان کو جو انجیکشن تھا انجیکٹ کر دیا. اس ڈاکٹر کا یہ بیان ہے کہ جب تک ان کی وہ تلاوتیں جو وہ پڑھنا چاہتے تھے مکمل نہ ہوئی ان کے ہونٹ ہلتے رہے. اللہ اللہ اکبر. اگر ہم یہ عادات اپنا لیں اس سوشل میڈیا کے دور میں بھی, اگر ہم اس چیز کو ڈیجیٹل ڈسپلن اپنی لائف میں لے آئیں, اپنی زندگی میں لے آئیں, تو آئی ہوپ کہ جو نوجوان ہے وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب نے بات کی ڈیجیٹل ڈسپلن کی. میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, 5000 ان کے وہ جو ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بھائی اتنے افراد دوست بن سکتے ہیں. ایک انڈونیشین فرینڈ لمٹ, ایک انڈونیشین اس کا دوست بن گیا. قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا تھا اور بہت زیادہ علم رکھتا تھا. 1-2 علماء کے ساتھ اس کا اچھا رابطہ تھا. ڈاکٹر صاحب اس دوست نے, اب وہ اتنا اچھا لکھنے والا کہ خود لکھتا تھا توحید کے اوپر, سنت کے اوپر, اتباع سنت کے اوپر لکھا کرتا تھا. وہ ملحد اور منکر حدیث ہو گیا صرف اس دوست کی وجہ سے, اس کے تعلق کی وجہ سے. اس نے اس کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا, پہلے دوستی قائم کی, پھر ایسے کویسچنز کرنا شروع کر دی. اب وہ آدمی جو خود لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا تھا وہ اس کے جال میں آ گیا. اس کے بارے میں بھی رہنمائی کریں, لوگ کس طرح ان چیزوں سے بچیں. دیکھیں بات صرف یہ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کی نہیں ہے, یہ تو ہر صحبت کی ہے. جی. جب بھی آپ کسی اچھی صحبت میں ہوں گے تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے, جب بری صحبت میں ہوں گے تو اس کے برے اثرات ہوں گے. اور جب آپ فرینڈز بناتے ہیں, ابھی شیخ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اور ہر شخص کو یہ توجہ اور دھیان رکھنا چاہیے کہ کون اس کا دوست ہے. بالکل. دوست بناتے وقت یہ سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے, چاہے وہ فیس بک فرینڈ ہوں, چاہے وہ آپ کے ویسے عملی زندگی میں دوست ہوں. تو جس طرح کی مجالس میں بیٹھے گا اس کے اثرات ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اثرات نہ ہوں. جی بالکل. اس لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس عہد پر قائم رکھنا ہے تو اس عہد پر قائم رہنے والے لوگوں کو دوست بنائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو ہر وقت اپنے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو. جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی وہ جو وعدہ ہے جس کی دنیا میں انسان ڈوب کے اس کو بھول جاتا ہے تو وہ یاد آ جائے گا. اور یہ تو ہر وقت کا کام ہے. یعنی اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو, اگر آپ ویسے گھر میں بیٹھے ہیں تو, آپ باہر جا رہے ہیں, آپ سڑک پہ ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ دفتر میں ہیں, آپ مارکیٹ میں, جس بھی جگہ پہ ہیں, آپ کو یہ یاد رکھنا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آپ نے اگر وہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, اپنے رزق کے اڈے پہ بیٹھے ہیں, اللہ کو یاد رکھیں گے اور پھر اس کے مطابق کریں گے. یہ پوری زندگی کا کام ہے, 24/7 جس کو کہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات جو آپ نے پچھلے سوال میں بھی پوچھی تھی, رب ہونا اگر سمجھ آ جائے آدمی کو تو پھر انسان کو اپنا عبد ہونا بھی سمجھ آ جاتا ہے. صحیح بات. مالک اور ملکیت کا تعلق, اور مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہے, اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر بڑا اس کو کلیئر کر کے سمجھایا ہے. فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. یہ چوپایوں کو دیکھ لو, ہم نے تمہیں خود بنا کے پیدا کر کے اور تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. یعنی جانوروں, آپ کا کوئی گھوڑا ہو, آپ کے پاس کوئی جانور ہو, کوئی بھینس رکھی ہوئی ہو, بکری رکھی ہوئی, کوئی بھی چیز رکھی, گائے رکھی, اب اس کے چارے کا بندوبست کرنا یہ ان کی فکر تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اب اس کے کھانے پینے کا بندوبست تو مالک نے کرنا ہے. مالک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ گھوڑے کے لیے چارہ دے, وہ اپنی گائے کے لیے چارہ دے, بھینس کے لیے چارہ دے, جتنے بھی چوپائے ہیں جو اس نے رکھے ہوئے ہیں اس کی روزی کا بندوبست کرنا مالک کی ذمہ داری ہے. ملکیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملکیت کی ذمہ داری مالک کی مرضی کے مطابق اس کی خدمت کرنا ہے. لہٰذا
چاہے اگر وہ سواری والا جانور ہے تو اس کو سواری کے لیے اپنے آپ کو مالک کو پیش کرنا ہے, اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو اس دودھ کے لیے پیش کرنا ہے, اگر وہ گوشت والا جانور اس نے اپنی جان قربان کرنی ہے مالک پہ. تو مالک و ملکیت کا یہ تعلق بتا کے اللہ تعالیٰ جہاں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے, وہاں وہ فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْق, اللہ اکبر. میں ان سے رزق کب مانگتا ہوں, وما اريد وما اريد ان يطعمون, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. تو اللہ نے ہم سے تقاضا ہی صرف بندگی کا کیا, رزق اس کے ہاتھ میں, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. مالک روزی دینے کا پابند ہوتا ہے, جی. ملکیت کا تعلق, ملکیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کی بندگی کرے. لہٰذا عہد الست اگر یاد رہے تو بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہو, یہ انگلی چل رہی ہو اور کوئی بھی کام ہو رہا ہو, ہر وقت انسان کو یہ یاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے, میری اپنی مرضی نہیں ہے, میرے مالک کی مرضی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سعودی عرب سے ایک کال ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ سے کال ہے. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ. رانا عادل صاحب فرمائیے. یہ میں نے پتہ چلنا تھا بھی ہم جدہ میں رہتے ہیں, بھی ہم فطرانہ پاکستان میں دے سکتے ہیں یا ہم نے لازم سعودیہ میں دینا ہے؟ پاکستان میں دے سکتے ہیں یا بنگلہ دیش والا بنگلہ دیش میں دے سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے رانا عادل صاحب, کال کرنے کے لیے شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب سادہ سادہ سے سوال. اگر تو وہاں ایسے غرباء و مساکین ارد گرد موجود ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگر وہاں ایسے آپ کو معلوم نہیں ہوتا, اصل میں جاننے کی بھی بات ہوتی ہے نا, ہر ایک کو ہر ماحول کا نہیں پتہ ہوتا. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو مستحقین ان سے زیادہ بہتر مستحقین پاکستان میں یا اپنے ملک میں مل سکتے ہیں تو پھر اپنے ملک میں دے دینا بہتر ہے. تو جہاں مساکین و اصل مسئلہ مساکین تک پہنچانا. دیکھیں اس کو نا ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ یہ دراصل ایک عدل اجتماعی کا اور کفالت عامہ کا ایسا شاندار نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ عید کے موقع پر کوئی بھوکا نہ رہے, یعنی سب کے کھانے کا بندوبست ہو جائے اور تمام مسکینوں تک پہنچ جائے. لہذا ہر وہ شخص جو دے سکتا ہے اس کو دینا چاہیے, اور ہر اس شخص کو دینا چاہیے جو مسکین ہے اس کو دینا چاہیے. وہ پاکستان کا ہو, وہ سعودیہ کا ہو, جہاں کہیں کا ہو. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ مسکین زیادہ مستحق ہے جو وہاں موجود ہیں تو ان کو دے دیں, اگر وہاں نہیں تو پھر آپ پاکستان میں دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین جی آپ ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں, اگر سعودی عرب والا فطرانہ پاکستان میں دینا چاہتا ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ سعودی کرنسی میں پاکستان میں فطرانہ ادا کرے. صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ فطرانہ جب پاکستان پہنچے تو وہ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ ہو جائے. تو آگے چلے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا اصل مقصد ہے کوئی بندہ عید کے دن بھوکا نہ رہے. بالکل. تو جب ادھر اس کرنسی میں فطرانہ آئے گا تو اس سے ڈیفینیٹ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ زیادہ مستفید ہوں گے, ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا. بالکل. ظاہر دے گا تو وہ اسی ریٹ کے حساب سے, اسی جنس کے حساب سے. اگر اس کو جو 2.5 کلو گندم جتنے ریال کی ہے وہ اتنے یہاں پہ خرچ کرے گا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. درست کہا آپ نے. ناظرین یوٹیوب پر اپنی محبتوں کا اظہار کریں, سوالات پوچھیں. چودھری موسیٰ صاحب, حافظ صاحب آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک آپ کے لیے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, جب قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں, جب قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ دن بعد بھول جاتے ہیں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی رہے. مہد علی صاحب اکثر یہ سوالات آپ کے لیے بھیجتے ہیں. اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے, دماغ جو ہے نا, یہ جو دنیا کے کمپیوٹر ہیں جی ان سے 1000 گنا, بلکہ شاید یہ بھی نسبت کم ہو, اس سے کئی 1000 گنا بہتر کمپیوٹر ہے صحیح دنیا کے کمپیوٹر سے. اس لیے جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ اس کے اندر فیڈ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, البتہ اس کی جو فائل ہے نا, جس فائل میں فیڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ فائل کھلتی ہے وقت ضرورت, یعنی جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ فائل کھلتی رہتی ہے. لہٰذا بالکل بے فکر ہو جائیں, بھول جاتا ہے کوئی حرج نہیں, آپ پڑھتے جائیں اس کو. اور قرآن جب آپ باقاعدگی سے پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ ازبر ہو جائے گا کہ کون سا لفظ کون سی آیت کا کیا مفہوم ہے. جب آپ ایک دفعہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے بھول گئے ہیں, وہ بھول نہیں رہے ہوتے, اصل میں وہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. البتہ جب آپ بار بار کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر میں آپ جس ونڈو کو آپ بار بار کھول رہے ہوتے ہیں اور جس فائل کو آپ بار بار کھول رہے ہیں وہ آپ کے اوپر شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر جب قرآن کو آپ بار بار پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے مفاہیم آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے اور وہ ہر وقت آپ کے سامنے, یعنی استحضار رہے گا اس کا. ختم تو پہلے بھی نہیں ہوتے پہلی دفعہ پڑھنے سے بھی, لیکن اس کا استحضار اتنا زیادہ ہوگا جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے. لہذا مفہوم پڑھیں
اور پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو آپ زیادہ زیادہ اس کا مطالعے میں رکھیں، روزانہ تلاوت کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری بکس ایسی ہیں جو انسان پڑھتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے بھول گئی ہے۔ جی جی، دیکھیں ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے، جب ہم زمانہ طالب علم میں قرآن پڑھتے تھے تو اس وقت ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں بھی بھول رہی ہے، کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں تو بھول جاتی۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ آپ کبھی اس فکر میں نہ رہیں کہ یہ بھول گئی ہے، وہ آپ کو یاد ہے، آپ اگلی کتاب پڑھیں، پھر اس کے بعد اگلی پڑھیں، پھر اس کے بعد اگلی پڑھیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری کتابیں آپ کو ایسے ازبر ہوں گی، اور پیچھے آپ دیکھیں گے تو ساری کتابوں کا جو علم ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ سٹور ہے، اور وہ آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ باہر نکلتا رہے گا۔ تو جو قرآن ہے اس کا تو تقاضا ہی، آپ دنیا میں زندگی میں پڑھی ہوئی کوئی کتاب وہ ضائع نہیں ہوتی، اور قرآن جب آپ مفاہیم کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے مفاہیم آپ کو استحضار بھی ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، اگر انسان کی روح نے پہلے ہی عہد الست کر لیا تھا تو پھر دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور آسمانی صحیفے اور کتابیں، ان کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی؟ اس کو یاد کروانا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے، اور ہمارے تو بابا جی بھول گئے تھے جنت میں رہتے ہوئے تو دنیا میں انسان رہتے ہوئے یہ اصل میں دنیا میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو دنیا کو ہم نے پرکشش بنایا ہے اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان اسی بات کا۔ جب انسان کو ارد گرد پوری دنیا ایک بڑی پرکشش نظر آتی تو انسان اپنے اس وعدے کو بھولتا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر نفس ہے، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ بھی ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ پھر شیطان ہے، پھر وہ انسان کو بھلانے کے لیے ہر وقت وہ، جیسے اماں اور بابا کو بھی اسی نے، قرآن کہتا ہے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکے سے ان کو پھسلایا تھا، تو وہ دھوکے باز جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا قرین پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ ساری زندگی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر باقی جو لشکر ہے ابلیس کے سارے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنا ہے، اس کو اصل عہد سے اور اصل مقصد سے ہٹا کے کسی اور طرف لگانا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کی ضرورت پڑی، اسی لیے کتابوں کی ضرورت پڑی، اسی لیے وحی کی ضرورت پڑی، اسی لیے قرآن کی ضرورت پڑی۔ اور قرآن بھی اگر آپ قرآن سے جڑے رہیں گے، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے رہیں گے، اسلامی تعلیمات سے جڑے رہیں گے، اور اس کورس اور اس ڈسپلن سے جڑے رہیں گے جس کا نام اسلام ہے، اور اپنی زندگی جو ہے اس طرح سے ڈسپلن میں لے آئیں گے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ فجر کے وقت اٹھنے سے لے کر بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک آپ کی زندگی اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گی، تو یہ دراصل دیکھیں موقع بہ موقع دعائیں کیا ہے۔ آپ جب بیت الخلاء جانا ہے دعا پڑھنی، باہر نکلنا ہے دعا پڑھنی، گھر میں داخل ہونا ہے دعا پڑھنی، باہر نکلنا ہے دعا پڑھنی، مسجد جانا ہے دعا پڑھنی، یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ یہ دراصل اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے۔ لہٰذا انبیاء بھی اصل میں اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، اس لیے پورا ڈسپلن حجت تمام کی ہے کہ کہیں انسان یہ نہ کہے قیامت والے دن اللہ کے سامنے جو مجرمین ہیں یہ بہانہ نہ بنائیں کہ جناب ہم تو دنیا میں مشغول ہو گئے تو ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو ان کو یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے، تو اسی لیے اس کو قرآن نے بار بار کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ نصیحت کے لیے آسان کیا۔ تو یہ نصیحت کیا ہے، یہ تذکیر کیا ہے؟ جو جیسے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے بھی تذکیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تاریخ کے واقعات سنا کے بھی تذکیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احکام بتا کے بھی تذکیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو موت اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بتا کے بھی تذکیر کرتا ہے۔ یہ تذکیر کے ہی مختلف موڈز ہیں جو قرآن حکیم کے اندر ہیں، ان کو انہوں نے علوم کہا ہے، اس لیے تذکیر بآلاء اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ ہے، تذکیر بموت ہے، اور احکام ہیں۔ یہ ساری چیزیں اصل میں تذکیر اور نصیحت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بورے والا سے کال ہے، محمد نعیم صاحب۔ السلام علیکم۔ جی سر فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں نا جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں جی تو پہلے درود پاک پڑھتا ہوں ابراہیمی، اس کے بعد میں سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہوں، پھر آخری رکوع پڑھتا ہوں، جی اس کے بعد سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل پڑھتا ہوں، جی پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کے دعا مانگتا ہوں۔
تو جو نبی پاک کا فرمان علی شان ہے کہ سورۃ ملک کا جو رات کو پڑھنی چاہیے، سورۃ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، تو جو اس کے مطابق میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ کیا وہ میں ایک ساتھ ہی پڑھتا ہوں فجر کے بعد، کیا میرا ثواب اسی طریقے سے مجھے ملے گا؟ اس میں رہنمائی فرما دیجیے. جی محمد نعیم صاحب، کال کرنے کے لیے شکریہ. ڈاکٹر صاحب محترم، پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب سے، تو ہم میں سے اس وقت کوئی مفتی یہاں پہ نہیں بیٹھا. دونوں ہی مفتی ہیں ماشاءاللہ. ہم وہ مفتی ہیں، میں خیر شیخ کو نہیں اس میں شامل کرتا، میں تو وہ مفتی ہوں جس کا معنی فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اچھا، مفت والا مفتی. تو جو فتوے والا مفتی ہوتا ہے نا، افتاء والا، میں وہ نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. بہرحال ہمارے مفتیان کرام رات کو بیٹھتے ہیں لائیو. اب اگر کسی مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً اس وقت پوچھ لیں. باقی جو میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ دیکھیں سورہ واقعہ کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، صحیح حدیث، کہ جو اس کے تلاوت کے وقت کو متعین کرتی ہو. البتہ سورہ ملک کا وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صبح نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صبح پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو درود شریف کے ساتھ پڑھیں، آپ درود شریف کے بغیر پڑھیں. آپ نے اپنا کوئی پڑھنے کا کوئی طریقہ بنایا، درود شریف پڑھنا الگ ثواب ہے. قرآن کی صورتیں آپ منتخب کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح بھی منتخب کر کے آپ اس کو پڑھ لیں. بالکل صحیح. لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت پڑھنا ہے، تو جو سوتے وقت کا اجر ہے وہ تو پھر سوتے وقت پڑھنے کا ہی ہے. صبح پڑھنے کا الگ اجر ہے، قرآن کی تلاوت جہاں سے بھی کریں گے تو اس کا الگ اجر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوتے وقت جو پڑھنی ہے اس کو وہ کفایت کر جائے، ایسا نہیں ہے. سوتے وقت آپ کو الگ پڑھنی پڑے گی. دیکھیں سیڑھیاں چڑھتے وقت نبی پاک، سیڑھیاں یا کوئی بھی چڑھائی چڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا ہے. اترتے وقت جب بھی کہیں اترائی اترتے ہیں تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو چڑھتے وقت جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کروں گا، اترتے وقت آیت الکرسی پڑھ لوں گا، تو آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کا ثواب ہے. لیکن جو اللہ اکبر کا اور سبحان اللہ کا ثواب چڑھتے اور اترتے وقت ہے، وہ نہ آیت الکرسی کا کیا پورا قرآن پڑھنے کا بھی وہ ثواب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے اور اترتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے. باقی رہی اس کے علاوہ آپ تلاوت کریں جتنی مرضی کریں. لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت سورہ ملک فرما دی تو ہمیں رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے، تو وہ اس کا اجر سوتے وقت کا ہی ہے. علاوہ ازیں آپ چاہے دن میں 10 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اس کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ ثواب. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں، پھر اپنے بھائی کی طرف جائیں گے. بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. محمد کلیم بیگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا وطر کے قنوت میں سب جملوں پر آمین کہنا چاہیے یا کچھ جملوں پر آمین نہیں کہنا چاہیے؟ رہنمائی فرماتا. دیکھیں جو دعائے قنوت ہے جو وطر میں بالخصوص رمضان کے ایام میں ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو میری تو اس میں رائے یہ ہے کہ ہر جملے کے بعد آمین کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی رائے ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ عام طور پہ ویسے بھی آمین کہنے میں ہمارے کئی احباب جو ہیں وہ جھجکتے ہیں، تو چلیں کم از کم جو موقع ملتا ہے اس پہ تو آمین کہنا چاہیے. آمین کہہ کے شامل ہو جائیں گے. ہاں، اس میں چونکہ نا بعض جو اس میں دعا میں بعض تو ایسے ہیں نا فقرے جس میں آپ نے کچھ مانگا ہے جی، بعض فقرے ایسے ہیں جس میں کچھ اعتراف ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ اللہ جس سے تو محبت کرنا شروع کر دے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر. اب یہ جملہ ہے تو لوگوں کو خیال اس لیے آتا ہے کہ اس میں تو ایک حقیقت بیان ہوئی ہے، اس میں دعا تو مانگی نہیں گئی، تو اس پر آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا. یہ لوگوں کو اس لیے یہ اشکال ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر دعا وہ نہیں ہوتی جس میں صرف مانگا گیا ہے، اعتراف بھی دعا ہوتا ہے. اس لیے اس کی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقوف عرفہ کی جو دعا ہے، کسی بھی نبی نے عرفات میں جو کوئی بھی دعا مانگی ہے، سب سے بہترین دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو آپ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں مانگا، اس میں تو صرف اعتراف. ڈاکٹر صاحب اسی طرح وہ جو صفا مروا پہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس میں بھی نہیں مانگا گیا. صحیح، میں یہ عرض کرتا ہوں اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے لیے کہا ہے. یہاں تو اسپیشلی کہا کہ جو عرفات کی دعا ہے، یہاں تو اس کو دعا کہا.
اور دعا کیا ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو گویا یہ کائنات کی بہترین دعا ہے وقوف عرفہ میں مانگنے کے لیے. اس لیے اللہ کے اعتراف میں اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کے اعتراف میں جب کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے اور اس پر بھی آمین کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے. عہد الست کے حوالے سے اور وفا کی راہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہم ہی اسے بھول جاتے ہیں. اسی سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. الست بربکم قالوا بلا. اگر اس بلا کو ہم یاد رکھ لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، زندگی بھی بدل جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی. ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک اور روزے کی مشقت، اس کا عہد کی تجدید اور روح کی بیداری کے ساتھ کیا عملی تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں، جو انسان کا جو پورا سیٹ اپ ہے جسم کا، جی، یہ بنانے والے نے بنایا ہی اس طرح ہے. ظاہر ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا سسٹم کیسے چلے گا، اس کی روح، اس کا جسم، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کو بیدار رکھنا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا تقاضے ہیں، تو وہ بنانے والا جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانتا. وہو اللطیف الخبیر، ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا. تو اس نے انسان کو اس کی روح کو بیدار رکھنے کے لیے، اس کے ظاہر اور باطن کو بیدار رکھنے کے لیے پورا ایک کورس عطا کیا ہے. اس کورس کا نام ہے اسلام اور اس کی بنیاد ہے قرآن. لہذا جب قرآن کے بارے میں فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب یہ قرآن لوگ پڑھتے ہیں اور اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ ان کو مالک کی عظمت کا رعب ہوتا ہے اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا کلام ہے، تو اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کا ظاہر اور باطن اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتا ہے. یعنی وہ جو پورا سسٹم اس کا الائیو ہو جاتا ہے، وہ جو ڈیڈ ہوا پڑا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھنے سے وہ الائیو ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اور وہ لوتھڑا جو ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے، گوشت کا ٹکڑا، تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیدار رہنا چاہیے، اس کو صاف رہنا چاہیے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں آنی چاہیے، میل کچیل کچرا نہیں ہونا چاہیے. جب وہ صاف ہوگا تو سارا جسم جو ہے اس کے اندر اصلاح ہو جائے گی. تو گویا جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے احکام کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی جس کو آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ میں روح کی بیداری کہا، تو گویا وہ بیداری جو ہے اس عہد کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا پوری زندگی اس کی ڈسپلن میں آ جاتی ہے، اس ڈسپلن میں جس ڈسپلن میں اللہ تعالیٰ اس کو لانا چاہتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن جو ہے ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اب جو سرا اللہ کے ہاتھ میں وہ تو چھوٹنا نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو سرا انسان کے ہاتھ میں، انسان یہ چھوڑ بیٹھتا ہے، عہد سے دور ہو جاتا ہے. تو جب یہ اس کو پکڑے رکھے گا تو فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی راستے سے کبھی ہٹو گے نہیں، نہ تمہارا ظاہر نہ تمہارا باطن، وہ کبھی اس عہد کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، گمراہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی راہ کبھی گم نہیں ہوگی.
اور لن تہلکو، اور ہرگز تم کبھی تباہ اور برباد نہیں ہوگے۔ گویا یہ گارنٹیاں اس صورت میں ہیں جب انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے۔ قرآن اسی مالک کا کلام ہے جو ہمارا خالق ہے، اس لیے خالق کے ساتھ اگر جڑنا ہے، اس کے ساتھ جڑنے کا نام ہی عہد الست ہے، تو اس کے ساتھ جڑنا ہے تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر قرآن سے جڑیں گے تو رحمان سے جڑ جائیں گے، خالق سے جڑ جائیں گے، اور خالق سے جڑ جائیں گے تو گویا اس عہد الست کا تقاضا پورا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وفا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم۔ جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے۔ جی بالکل کیجیے۔ میرے نا گھر کے سامنے مسجد ہے، اچھا، تو میں عموماً میں امام کے پیچھے، یعنی صاف میرا قبلہ رخ بھی درست ہے، تو میرے گھر میں ایسی آواز آتی ہے جیسے مسجد میں آواز آتی ہے، تو میں کیا اس کے ساتھ بات کے ساتھ نماز پڑھ سکتی امام کے پیچھے گھر میں بیٹھ کے؟ مسجد بالکل سامنے ہے میرے گھر کے۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، اس کے لیے علماء کی دوبارہ ایک رائے جو زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اتصال صف ہونا چاہیے، اور اتصال صف کرتے ہوئے اگر صف آپ کے گھر تک پہنچ جائے تو پھر تو آپ پڑھ سکتی ہیں، تو جب وہ اتصال صف نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتی۔ عام رائے یہ ہے، لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کی صف مردوں کی صف سے متصل ہونا ضروری نہیں ہوتی، اس لیے خواتین جو ہیں وہ اگر مسجد کے منسلک کوئی گھر ہے تو وہاں اس کی آواز آ رہی ہے تو اس سے پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ مسجد کے ساتھ اگر منسلک ہونا وہ اتصال صف کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، کیونکہ خواتین کی جو صف ہے وہ مردوں کی صف کے ساتھ متصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں مصلی نصاب الگ الگ بنا ہوتا ہے، خواتین کی مسجد کبھی اوپر ہوتی ہے، کبھی سائیڈ پہ ہوتی ہے، کبھی پیچھے ہوتی ہے، تو وہ باوجود اس بات کے کہ وہ درمیان میں دیوار ہوتی ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ انشاءاللہ بے فکر ہو کے پڑھیں نماز، اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ باجماعت نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محمد کلیم بیگ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، پلیز ان کی مکمل صحت اور شفا کے لیے اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا لا باس طہور انشاءاللہ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء۔ اسی طرح ایک بہن ہے مہوش غفور، وہ بھی کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کر دیں، وہ بیمار ہیں اور مسجد میں اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مصیبت زدوں کو مصیبتیں دور فرمائے، سارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، بھائی کہتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں ٹیڑھا سجدہ کر رہا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی یہ بعض لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا، سجدہ کرتے ہیں سر تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے، ٹانگیں ادھر ہوتی ہیں، درست سمت میں سیدھا بالکل سجدہ نہیں کر سکتے، شاید ان کا بھی پوچھنے کا یہ مطلب ہو۔ سیدھا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو اس کی وجہ ان کو خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی سجدے جاتے وقت اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کی وہ جو سجدے والی جگہ ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے، اگر اس کی آنکھیں بند ہوں یا پھر اندھیرا ہو، کوئی ایسی وجہ ہو تو آدمی اپنی ڈائمنشن اپنی ڈائریکشن درست نہیں رکھ سکتا، تو اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کو صرف شک ہے کہ سجدہ کرتے وقت کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، کہیں ہو نہ جاتا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس شک کو دور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قبلہ ہے کبھی تھوڑا سا ادھر ہو جانا یا کبھی تھوڑا سا ادھر ہو جانا، اس سے نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آتا۔ آپ جب مدینہ منورہ میں تھے اور لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا تھا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ چونکہ مدینہ منورہ سے عین جنوب میں قبلہ تھا، لہذا آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جائے تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جب یہاں سے پاکستان سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری مغرب میں قبلہ ہے، لہٰذا ہمارے شمال اور جنوب کے درمیان انشاءاللہ قبلہ ہے، اور کوئی اس میں تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر ہو جائے تو قطعاً کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، اور اپنے آپ کو اس فکر میں مبتلا کر کے اپنی نماز کا خشوع و خضوع خراب نہ کریں کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہاں اگر تو کوئی ایسی واقعی کوئی ایسی وجہ فزیکل وجہ ہے
جس کی وجہ سے ان کا ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے یا ان کا خیال ہے کہ اس وجہ سے ہوتی ہے، تو اس وجہ کو دور کرنا چاہیے. اندھیرا ہے تو اس کو دور کریں، اگر آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں تو اس کو دور کریں، یا کوئی اور وجہ. وگرنہ دیکھتے چاہتے آدمی جب اپنے سجدے کی نگاہ، سجدے والی جگہ پہ نگاہ ہوتی ہے تو پھر اس کو عام طور پہ ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح بسمہ مغل ایک بہن ہیں، کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، وعلیکم اللہ السلام. کریم سے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اسے اپنے دین کے لیے پسند فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم ان کے بیٹے کو بھی دین کے لیے منتخب فرما لے، پسند فرما لے اور اس کو قبول فرما لے. آمین. اور اللہ تعالیٰ تمام جو جتنے بھی صاحب اولاد لوگ ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، ان کی اصلاح فرمائے، ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان ساری اولادوں کو جیسا جیسا والدین چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے. اللہ تعالیٰ اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمائے. آمین آمین. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام جی محمد قاسم صاحب، کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ میرا سوال ہے لطفی صاحب سے. جی جی بالکل کیجیے. کہ ہم اکثر گھر میں نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میرا مصلی اگر بچھایا ہوا ہے اس سے آگے کر کے میری بیوی کا مصلی ہوتا ہے، تو اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کال تو بند ہو گئی ہے. بیوی کا مصلی آگے، مرد کا مصلی پیچھے. نہیں، اصل میں اس طرح نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں گھر میں چونکہ دیکھیں ادھر بیوی کا مصلی ہے، ادھر آپ کا مصلی ہے، وہ تھوڑا آگے ہے یہ پیچھے ہے، یا یہ آگے یہ پیچھے. آگے پیچھے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی صفحے نہیں بنی ہوئی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع فرمایا ہے، مرد اور عورت برابر پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. لہذا برابر کھڑے نہیں ہوں گے. اگر وہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر تو جماعت کروا رہے ہیں تو پھر مرد کو آگے ہونا چاہیے، بیوی کو پیچھے ہونا چاہیے، عورت کو پیچھے ہونا چاہیے. اور اگر جماعت نہیں کروا رہے، اپنی اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں جیسے انہوں نے بتایا، تو سنتیں پڑھتے ہوئے بیوی کا مصلی ذرا آگے ہو گیا اور اس کا مصلی پیچھے ہو گیا تو گویا آپ برابر نہیں ہیں. وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز آپ کی جماعت ہو رہی ہے اور وہ آگے ہو گئی. جماعت میں آگے نہیں ہو سکتے. انفرادی نماز اس کا مصلی کہیں اور ہے، آپ کا کہیں اور ہے تھوڑا سا، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے اس عہد کو جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نبھانے کی کوئی سب سے متاثر کن اور عملی اگزامپل کوئی ہے تو بتائیے. دیکھیں میں تو قرآن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. جی. کوئی نوجوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، قرآن سے جڑے بغیر یہ عہد پورا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہمارے پاس واحد طریقہ ہے اللہ سے جڑنے کا کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں. جو قرآن سے جڑیں گے تو ہم رحمان سے جڑے جائیں گے. جو جو اللہ تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے، صاحب کلام سے اس وقت ہم جڑیں گے جب ہم اس کے کلام سے جڑیں گے. اس کی صفت کلام ہمارے پاس ہے. لہذا نوجوانوں نے اگر اپنی زندگیاں ڈسپلن میں لانی ہیں تو ان کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور قرآن کو جڑنے کے لیے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ بہت ماہر ہو کے انسان قرآن کے ساتھ جڑے تو اس کو صاحب فضیلت قرار نہیں دیا، بلکہ ہر اس شخص کو صاحب فضیلت قرار دے دیا ہے جو قرآن سیکھنے کی ابتدا کر لیتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سکھانے والے کی فضیلت بعد میں ہے، سیکھنے والے کی پہلے ہے. لہٰذا کوئی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، آج اسی وقت عہد کرے کہ میں قرآن کو سیکھنے کی ابتدا کرتا ہوں، اور وہ سیکھنے کی ابتدا کرے. بھلے ایک آیت ہی سیکھے اور اس کی اگر اللہ نہ خاصہ موت بھی واقع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو وہ اجر مل جائے گا کہ اس کو اللہ کریم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم تم میں سب سے بہترین ہے، تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شارٹلی بتائیے گا قیامت کے دن دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ یہ جو عہد الست ہے اس کے بارے میں، اس کی پاسداری کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے؟ کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان العہد کان مسئولا. اللہ تعالیٰ نے ہر وعدہ پوچھنا ہے. تو سب سے بڑا وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، تو سب سے پہلے جو وعدہ پوچھنا ہے وہ تو یہی پوچھنا ہے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ محبت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور پہلے آپ لائٹ کلر کے سوٹ پہنتے ہیں تب بھی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، آج ڈارک پہنے آج اور پیارے لگ رہے ہیں. سبحان اللہ.
नाज़रीन, अहद अलस्त के हवाले से गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ डॉक्टर हमाद लखवी साहब हैं, हाफिज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब हैं। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ सलमान आज़म साहब आपकी रहनुमाई करेंगे नौजवानों की, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से नौजवानों की के लिए क्या वाक़यात इसमें मिलते हैं वो गुफ्तगू करेंगे, और मुआशरे में बढ़ती हुई ख़ुद गर्ज़ी को दूर करने के हवाले से नौजवानों के अंदर शऊर कैसे पैदा किया जा सकता है कि वो कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करें, इस सिलसिले में आपके सामने बात करेंगे और उसके बाद दुआ करवाएंगे, और उसके साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो जाएगा। जी हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद अलस्त के हवाले से जो आपने भी बात की है समाजी हवाले से, तो अल्लाह ताला को रब मानना, अल्लाह ताला की अताअत करना, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनके हकूक़ का ख्याल करना, ये भी एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। जैसा कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान ग्रामी है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। अहद अलस्त हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि हमने मुआशरे में हकूक़ुल इबाद का ख्याल करना है, हमने सच बोलना है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। इसी तरह हमें अहद अलस्त इस बात की याद दहानी करवाता है कि हमने धोखा नहीं करना, ख़यानत नहीं करनी, वालिदैन का एहतराम करना है, हमसायों का, रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल करना है। दर हकीकत जो शख्स नाज़रीन किराम अहद अलस्त की पासदारी करता है, वही समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे दीगर अपने साथ रहने वाले जो इंसान हैं उनके हकूक़ की पासदारी करता है। और यही वो अहद अलस्त है जिसके लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने तकालीफ़ को बर्दाश्त किया, मसाइब को बर्दाश्त किया। अहद अलस्त के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सफ़र किए, सफ़री सऊबतों को बर्दाश्त किया। अगर हम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र ताइफ़ इस तनाज़र में देखते हैं तो ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले ताइफ़ ने अज़ीतें दी, आपके ऊपर पत्थर बरसाए, और आप इतने ज़ख्मी हुए कि आपके पाँव मुबारक भी खून के साथ भर गए। लेकिन इन हालात में भी आपने सब्र किया, आपने इन अज़ीतों को बर्दाश्त किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, ऐ अल्लाह लेकिन आप इन्हें हिदायत अता फ़रमाएँ। इसी तरह आपका जो सफ़र हिजरत है कि जब गार सौर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। इसका मतलब ये है कि जब इंसान अहद अलस्त की पासदारी करता है, जब वो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, जब वो अल्लाह ताला को पहचान लेता है, अपना रब मान लेता है, अपना खालिक मान लेता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर अपना फ़ज़ल व करम फरमाते हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि परेशान ना हो, गम ना करें, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अगर हम सीरत को देखते हैं तो सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले मक्का में से थे, और मक्का के उन नौजवानों में से थे जो बेहतरीन लिबास पहनते थे, बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल करते थे, बेहतरीन सवारी रखते थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हिजरत करने पे मजबूर हुए, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो आपकी ये हालत थी कि आपने अपनी कमीज़ में बटन की जगह पे एक जो तिनका था वो लगाया हुआ था। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपको देखा तो आप बड़े हैरान हुए। और इसी तरह जब उहद में आप शहीद हुए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की
کہ ہم اگر سر ڈامتے ہیں مصحف کا تو ان کے پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈامتے ہیں تو ان کا سر ننگا رہ جاتا ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان کے پاؤں کو ازغر نامی گھاس کے ساتھ ڈانپ دیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام کے راستے میں آپ چلتے ہیں، جب آپ عہد الست کی پاسداری کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے تکالیف بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، اور بہترین نوجوان وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو ان مصائب کو، ان تکالیف کو برداشت کرے. ان مصائب اور تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے وہ پھر بھی دین کا، اسلام کا، شریعت کا جو پیغام ہے اسے لوگوں تک پہنچائے. ناظرین کرام، آج کے اس دور میں کہ جب ہر طرف مایوسی ہے، بے حسی ہے، اگر آج بھی ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ اسے وفا کرے، تو پھر آئیے اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے، اپنے اہداف کا تعین کیجئے. قرآن و سنت کی جو دعوت ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، جو آپ کی پیدائش کا مقصد ہے، اسے جانیے. اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریے، بلکہ اپنے اہداف کا تعین کرتے ہوئے آپ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. آپ ایسا حلقہ قائم کریں کہ جس میں آپ لوگوں کو عہد الست جو ہے اس کے بارے میں آگاہی دیں. اس میں آپ لوگوں کو بتلائیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور یہ امت بہترین امت ہے، اور اس امت کا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین امت قرار دیا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو جو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہیں. حضرات گرامی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عہد وفا، یہ عہد الست قائم رہے، تو پھر آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائی سے روکیں. اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ جب آپ میں سے کوئی کسی کو برائی کرتے ہوا دیکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے. اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، کمزور ہے، تو وہ اسے اپنی زبان کے ساتھ منع کرے. اگر وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی منع نہیں کر سکتا تو وہ اس برائی کرنے والے کو اپنے دل میں برا جان لے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اور خود بھی ہم اپنی جو زندگی ہے، ہماری جو روٹین لائف ہے، اسے ہم اس طرح سیٹ کریں کہ یہ سوشل میڈیا کی نظر نہ ہو جائے، یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے اس کی نظر نہ ہو جائے، بلکہ ہم اپنا ٹائم اس طرح سیٹ کریں، اپنے آپ کو اس طرح مینج کریں کہ ہم دین کے، دنیا کے کام بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق. اور یہ تعلق تب مضبوط ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں بھی عطا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم بھی فرمائے گا. قرآن کریم کے ساتھ جڑیے. روزانہ آپ نہ زیادہ پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں. آپ 10 منٹ 5 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کریں. آپ صبح و شام کے اذکار کریں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. یعنی کہ ادھر وہ شخص فوت ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت عطا کر دیتے ہیں.
صبح و شام کے اذکار کیجئے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، نماز 5 وقت با جماعت ادا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا کرے، حج کریں، عمرہ کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ انسان کے جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس لیے اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور جو عہد الست ہے اس کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اس کائنات میں، اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آئیے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عہد الست کو یاد رکھنے، عہد الست کے ساتھ وفا کرنے، اور لوگوں کو عہد الست کی جو اویئرنیس ہے اسے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عافیہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو ناظرین کرام اس وقت پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، یا اللہ ان میں سے یا ان کے عزیز و اقارب میں سے، ہمسایوں میں سے، دوستوں میں سے جو بھی بیمار ہے، اے اللہ اسے اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کاملہ عاجلہ عافیہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں، اے اللہ ان کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان